بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد وعلی آلہ وصحبہ. کل بھی اس کا کچھ مضمون سنایا تھا، لیکن جو سنانا تھا وہ نہیں سنایا تھا جو سر سنانا تھا. یہ ہے مختصر سا، دعا کیجیے یہ ہم سب لوگ کے لیے مفید، بصیرت افروز، سلوک کو آسان کرنے والا بنائے اس مضمون. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کو بہت کھنگا کے رکھ دیا ہے. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ 100 سال پہلے 100 سال بعد کی خدمت کر دیا اشرف علی نے. بہت عجیب بات ہے. ان کی تحریروں کو سمجھنا، پیش نظر رکھنا ہم سب لوگ کے علاقے میں مجدد تھے طریقے. میں نے ایک دفعہ لکھا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بات کو مضمون میں حکیم الامت حضرت شاہ اشوری تو ابراہیم خان نے اس کی اصلاح کیا ہے کہ مجدد الملت بھی لکھیے، حکیم الامت لکھے ہم لوگ. یہ خاص طور سے کہا. میں نے لکھا حکیم الامت ماں شاہ شبری تھا تو فوراً کہا کہ مجدد الملت بھی لکھا دیجیے. مجدد الملت حکیم الامت ماں ابراہیم حسان نے ہماری ہے. تو ایسے لوگوں کی تحریر کو پیش رکھنا مرضی الہی کے مطابق، اس میں برکت ہے. انشاءاللہ سلوک میں آسانی ہوگی، بصیرت حاصل ہوگی انشاءاللہ. فرماتے ہیں حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی محاسن موضح قرآن میں عارف باللہ سید مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا سید حسین مدنی نے مراد آباد جیل کے اندر درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا تھا. مولانا اخلاق کا بھی ہے، بہت زبردست خود مفسر ہے. حضرت مولانا سید حسین مدنی نے مراد آباد جیل کے اندر درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس میں کلام اللہ کے الفاظ کی روحانی تاثیر پر اظہار خیال فرماتے ہوئے کہا تھا قرآن پاک کے الفاظ میں برکت، نورانیت تمام مدنی. حضرت مولانا سید نے مراد آباد جیل کے اندر درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس میں کلام اللہ کے الفاظ کے روحانی تاثیر پر اظہار خیال فرماتے ہوئے کہا تھا جو سلوک کلام اللہ کے ذریعے ہو وہ قوی و پائیدار ہوتا ہے. ذکر اللہ کے بھی ہیں لیکن کلام اللہ چونکہ قدیم ہے، اس بنا پر اس سے جو سلوک طے کرتا ہے اس کے اندر قدامت اور مضبوطی ہوتی ہے. اس وجہ سے تلاوت کلام اللہ کا بہت اہتمام. مجدد صاحب کہتے ہیں منوط بکلام اللہ، تمام صادقین کے درجات کی بنیاد کلام اللہ سے متعلق ہے. منوط بکلام اللہ بہت اچھا حضرت فرماتے ہیں. سمجھے صحیح الفاظ اس وجہ یاد نہیں ہے. منوط بکلام اللہ، اللہ کے کلام. اللہ ہم سب کو توفیق. کلام اللہ مجدد صاحب نے بھی لکھا ہے، خواجہ معصوم نے بھی لکھا ہے، سبھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت کو لازم. کلمہ طیبہ خود اپنی جگہ پر بہت بڑا ذکر ہے، افضل الذکر، لیکن اس سے بڑھ کر کے کلام اللہ. لکھتے ہیں جبکہ ملک مقرب اور نبی مرسل
شفاعت سے عاجز ہو جائے گا قاصر تو کلام اللہ اٹھے گا، اس وقت شفاعت کرے گا۔ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلام اللہ سے مناسبت پیدا ہو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالدہ جب تشریف لائے، اس آزادی میں کتنا بڑا دخل ہے، علماء کا ہمارے کتنا بڑا دخل ہے اس ملک کی آزادی میں، ہے کہ نہیں؟ اسیر مالدہ ان کو کہتے ہیں اسیر مالدہ۔ کیسی پریشانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے برداشت کی۔ محمدی یہاں کی جیل میں بھی تھے بہت دنوں تک، الہ آباد کی جیل میں بھی محمدی رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد کی جیل میں بھی تھے، معلوم ہے، لوگ کھانا پہنچاتے تھے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہمارے علماء نے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کچھ ملے نہ ملے اللہ جزائے خیر دے گا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔ کیسی مصیبتیں، کیسی مشقت ہے۔ ہم تو درجہ 3 وغیرہ میں پڑھتے تھے اس زمانے میں، انگریز آتے تھے سڑک سے سب بھاگ جاتے ہیں، ہم لوگ سب کوئی چھٹائی کرے گی تاکہ دیکھنے میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اتنا ہولناک منظر تھا، سب برداشت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی جزا سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مشرف فرمائے۔ برطانیہ سے آزادی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء کرام اور حضرات شریکی تھے، لیکن چونکہ محمدی کا ذکر آیا اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہاں کی جیل میں بھی محمدی رحمۃ اللہ رہ چکے، کھانا پہنچاتے تھے، عالم تھے پہنچاتے تھے۔ بہرحال وہ لکھ رہے ہیں جو سلوک کلام اللہ کے ذریعے ہو وہ قوی اور پائیدار ہوتا ہے، مگر دیر سے ہوتا ہے۔ یہ مضمون میں حضرت سے سن چکا ہوں، اس وجہ سے میں خاص طور سے کلام اللہ سے جو حال پیدا ہوتا ہے اگرچہ دیر میں حال ہوتا ہے لیکن دیر تک رہتا ہے، ذکر اللہ سے جلد ہوتا ہے لیکن چلا بھی جاتا ہے۔ اس بنا پر پہلے ذکر اللہ کراتے ہیں تاکہ حال پیدا ہو جائے، تاکہ قرآن کے حال سے اس کو مناسبت ہو آگے۔ پہلے ذکر کا تلاوت روک دیتے ہیں، بہت سے صوفیہ ایسے نہیں، تلاوت کو روک دیا، ذکر سیکھ دو۔ ذکر کرنے کے بعد کچھ دنوں تک جب قلب میں صلاحیت پیدا ہوگی تب انہوں نے بلایا کہا اب تلاوت کر سکتے ہو، مشکات میں ہے، مرقات میں ہے۔ اس کے بعد قرآن کے علوم و معارف منکشف ہو گئے، ذکر سے جب صلاحیت پیدا ہوگی قلب میں، اس کے بعد قرآن کے علوم و معارف سامنے آ گئے۔ سب علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم، ہمارے حضرات سب ذکر اللہ کے بھی پابند اور کلام اللہ کی تلاوت کے بھی پابند۔ ایک منزل تو پڑھتے ہی تھے ہمارے حضرت، رمضان والے کتنے پڑھتے تھے کتنے ختم۔ کبھی کبھی فرماتے تھے مجھ سے کم زمان، اجی ہم نے کل والی منزل بھی پڑھ لیا۔ ایک منزل پڑھتے ہی تمام علماء جو ہمارے مشائخ ہیں ایک منزل پڑھتے ہی فرماتے تھے کہ ہم نے کل والی منزل پڑھ لیا، اور جس دن نہیں پڑھ پاتے تھے اس دن خفگی ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ معمول میں کچھ کمی رہی، اس کی بنا پر یہ ہے، سب آدمی زیادہ آ گئی جس کی بنا پر وہ معمول جو تھا اس میں کچھ کمی ہے، اتنا معمول ایک منزل پڑھتے ہی تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ رکشے سے ٹہلنے کے لیے جاتے تھے، ٹہلنے کے تھوڑی جاتے تھے، وہ تو پڑھنے کے لیے جاتے تھے تاکہ یہاں لوگ چھوڑیں گے نہیں، چلے جاتے تھے سول لائن جاتے۔ صاحب الدین صاحب بڑے مخلص تھے، مقربین میں سے رکشے پہ جاتے، موٹے تھوڑے تھے اس وقت، رکشے جاتے، معمولی رکشے چل کے آتے، معلوم ہوا کہ تلاوت کر لیا، پہلی بات فوراً چلے جاتے، پھر آنے کے بعد چائے پیتے۔ ہمارے بزرگوں نے مجاہدات ریاضات کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، قرآن پاک سے محبت تعلق بہت
تلاوت حقیقی کے بہت دل عادت ہے، حقیقی تلاوت. کہا دیکھو یو پی میں 52 ضلع ہیں، اس زمانے میں 52 ضلع یاد ہے مجھ کو. ہر ضلع کے لیے ایک آدمی تیار ہے جو تلاوت حقیقی کیا کرے. ہمارا بھی نام آیا تھا اس میں، نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، ان لوگوں نے کیا ہوگا کہ نہیں کیا، کیا ہوا بس طے ہوا تھا. ہر ضلع کے لیے ایک آدمی ہونا چاہیے جو حقیقی تلاوت کیا کرے. ایسا ایک رسمی تلاوت بھی کتنے لوگ کرتے ہیں. جو بھی عالم آتا تھا، چاہے عالم یہاں ہوں یا قاری طیب صاحب ہوں، تلاوت لفظی تلاوت سے نکلیے، حقیقی تلاوت پیدا کیجیے. اخیر میں یہی مضمون ہی تھا. وہاں محمد صاحب کہتے تھے بھائی اس وقت تو حضرت شاہ رسول اللہ صاحب ایک بنیادی مضمون بیان کر رہے ہیں. تو حضرت کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا، تو کہتے وہاں محمد صاحب نے یہ کہا. ماں عبد ماجد دریا آبادی آئے، ان کا تو موضوع ہی تھا وہاں شریف کی تفسیر. یہ ان کے سامنے بھی کہا کہ تفسیر کی طرف توجہ ہے، یہ تلاوت کی طرف توجہ نہیں. انہوں نے لکھا ہوتا ہے، اسی طرح میں لکھا بھی، اس کو صرف میں لکھا کیا ایک چوکی پہ بیٹھے اور انہوں نے تلاوت کلام اللہ پر کلام کیا. ان کا تو موضوع ہی یہی تھا. لیکن تلاوت قاری صاحب وغیرہ سبھی جو بھی آتا تھا، عالم یہاں ہو یا مائی صاحب ہو، علماء مرجوع علماء تھے اس وقت. ماشاء اس وقت مرجوع علماء تھے. تمام دیوبند کو علماء سے رجوع ہو چکے تھے، ان کو استاد رجوع ہو چکے تھے. تو علامہ محمد ابراہیم صاحب معلوم ہے کہ تعلق پیدا کر لیا، صدر مدنی دارالعلوم ان کو استاد بھی تھے. لیکن یہ نسبت اس کی وجہ سے جھک گئے. سفر بند کر دیا تھا انہوں نے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ دیوبند کے علاوہ میں مر جاؤں تو مدار قاسمی سے محروم ہو جاؤں گا. اس بنا پر علامہ سفر نہیں کرتے تھے. لیکن حضرت کی وجہ سے سفر کیا انہوں نے. یہ بہت بڑے فارم ہے، بیٹھ جاتے تھے لیکن آئے. ایک آدمی رہے بھی 2 دن رہ جائے. ہم لوگ تو خدمت ہی میں تھے. بڑی بات علامہ زمان استاد مکرم قاری طیب صاحب کے سب کو استاد تھے حضرت کے وہ علامہ. لیکن اس نسبت کے خاطر سفر کیا انہوں نے. کہا میں سفر بند کر چکا تھا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں میری کہیں وفات ہو جائے اور میں مدار قاسمی کے دفن سے محروم نہ رہ جاؤں. اس میں نیت بھی یہ تھی. تشریف لائے ہم ویسے خیر یہ نسبت ویسی نسبت میں اللہ کے لیے سفر معمولی بات نہیں. حضرت مجدد الفسانی اس کی لوگ قدر نہیں کرتے. حضرت مجدد الفسانی حج کے لیے جا رہے تھے، سب لکھا ہوا ہے مولانا پڑھا ہونا تھا. حضرت مجدد الفسانی حج کے لیے جا رہے تھے. ان کے ایک دوست نے کہا دلی میں یہ تو حج کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو طلب ہے نسبت نقشبندیہ حاصل کرنے کا. ایک نقشبندی بزرگ ہے دلی میں آ گئے ہیں، ان کی خدمت میں چلے جاؤ. خواجہ باقی باللہ غالباً افغانستان سے اسی لیے بھیجے گئے تھے. ان کے شیخ نے خواب دیکھا یہ ایک طوطی ہے جو میری زبان سے چوس رہا ہے کوئی چیز. ان کے شیخ نے کہا کہ ہندوستان کا خاص طوطی چڑیا جو ہے طوطی ہندوستان میں ہے، اس ملک سے جاؤ ہندوستان. خواجہ باقی اللہ کو تشریف لائے دلی میں. وہ حج کرنے کے جا رہے تھے. کسی نے کہا بھائی تم بہت نقشبندیہ کو حاصل کرنے کے فکر رہے تھے، ایک نقشبندی بزرگ آ گئے ہیں. خواجہ باقی اللہ طوطی. جب مجدد صاحب گئے وہاں کہا میں تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں اس ملک سے اس ملک کی حج کے لیے جا رہے تھے دلی. کہا اس وقت حج ملتوی کر دو، کیونکہ حج وہ نفل تھا اور نسبت اللہ کا حاصل کرنا فرض ہے. فرض کو کرنا، لیکن کون کہتا ہے؟ مستور ہے، نہ کوئی بیان کرتا ہے نہ کوئی جانتا ہے. نسبت کو حاصل اللہ سے نسبت فرض عین ہے. جیسے نماز فرض عین ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا، ماں باپ سے تعلق تو ضروری، بیوی بچوں سے تعلق ضروری، اور خالق و مالک سے تعلق ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کیا کوشش کیا آپ نے؟ کیا کوشش کیا؟
کیا کوشش کیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا. مجھے جس حج کرنے نہیں گئی، اس پر خاص طور انجوائے کر رہا ہوں. نفل حج کرتے چلے جا رہے ہوں، اور جو اصل نسبت خدا سے ہے اس کی طرف سے غفلت ہے. وہاں جا کر کے بھی غفلت کچھ لے کے آتے ہیں، مزہ نہیں آتا. ابراہیم صاحب کہتے تھے بہت سے حج کرنے والے جدہی میں حج کو رکھ دیتے ہیں، بہت سے آ کے بمبئی میں ختم کر دیتے ہیں. حج ہے، حج کا مطلب تعلق والا. کعبہ بھی بہ گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی. زمزم پینے سے توحید آنا چاہیے، حجر اسود کے بوسہ سے توحید آنا چاہیے، اللہ کی محبت نسبت. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق. مجھے صاحب رہ گئے، نہیں گئے حج کرنے، نہیں گئے. خاص طور سے بیان کر رہا ہوں کہ حج کے لیے جا رہا ہوں، کچھ نہیں. کیا جا کر گے، کچھ پیدا کر گئے. حج تب جاؤ تو وہاں کچھ اثر ہوگا. شاید تفریح حج نہیں ہے، خوب کھانا پینا خوب رہتا ہے، خوب رہتا ہے. کعبہ بھی گئے، بہت پڑھتے تھے شیروان صاحب صلی اللہ صاحب. کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی. اللہ ہم سب مجدد صاحب رہے، روک دیا حج کرنے کے لیے نہیں گئے. آپ بیٹھیے، یہ نسبت آتی تھی، میں آپ ہی کے لیے بھیجا گیا ہوں. طوطی ہندوستان کی چڑیا ہے، اس ملک سے کہا کہ وہاں جاؤ، وہاں ایک طالب ہے تم سے فیض حاصل کرے گا. مجدد صاحب رہ گئے. 3 دن کے اندر میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. 3 دن کے بعد کہا کہ میرے بیوی بچوں پر آپ تم توجہ کرو. چنانچہ مجدد صاحب سے توجہ کرا اپنی بیوی بچوں پر، اور اس توجہ کا اثر ان لوگوں پر ہوا. اللہ اسی نسبت مجدد صاحب کو آتی تھی. اپنی بیوی بچوں خود نہیں، جب نسبت ہو گئی. کسی نے کوئی گیا مجھے خواجہ باقی اللہ سے بیعت ہونے کے لیے، کہا مجدد اس وقت تھوڑے کہتے احمد سے بیعت ہو جا. احمد نام تھا، احمد. کہا احمد سے بیعت ہو جا. کہا حضرت میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا. خواجہ باقی اللہ نے کہا میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا. کہا احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ہزاروں ستارے اس کے اندر گم ہیں. اب مرید کے بارے میں کہہ رہے ہیں، احمد وہ آفتاب ہے جس کے روشنی میں ہمارے جیسے ستارے ہزاروں ستارے گم. پوری تکمیل کر لیا. اب اس کے بعد کہا چند 42 سال کی عمر میں شادی انتقال ہو گیا. کہا اب میرا کام ہو گیا، اب میرے روانی کا وقت ہو گیا. نسبت دے کے گئے روانہ. وہ مجددی سلسلہ چل رہا ہے. خواجہ باقی اللہ کی خبر تو دلی میں ہے نا، میں گیا ہوں خواجہ دلی میں. خواجہ غلام علی کتنا بڑا شخص، آج ترکی وغیرہ کی حکومتیں خواجہ غلام علی کے مریدین چلا رہے ہیں. خواجہ غلام علی ان کی خدمت میں آئے تھے. وہاں سے جا کر کے اس نسبت کو اب بھی موجود ہے، وہ سلسلہ نقشہ بندی اب بھی موجود. وہی خواجہ باقی ان کا غلام علی کا، سب جتنے وہاں کے سب ان سے مرید ہیں، اسی سلسلے کے ہیں. بہرحال یہ بھی نسبت ہے اللہ کی. اللہ ہم سب کو اس سے لگا دے. بہرحال طویل ہو جائے گی. جو سلوک کلام اللہ کے ذریعے ہو وہ قوی و پائیدار ہوتا ہے، مگر دیر سے ہوتا ہے. اور ذکر کے ذریعے طبیعت جلد متوجہ ہو جاتی ہے، مگر وہ اس قدر پائیدار نہیں ہوتی. یہ ہم سنے حضرت سے. ہم کو شرح کرنے میں آسانی ایسی ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں جو سنے نہ ہو، کیونکہ 17 سال شب و روز کا ساتھ رہا ہوگا. تہجد کو بلاتے تھے. یہ میں نے ایک بات سنی تھی، اس وقت مجھے میں کہا سنا دوں. کیا کلام اللہ سے حال پیدا دیر میں ہوتا ہے لیکن کبھی ہوتا جاتا نہیں. اس وقت سب سے حال محمود نماز کا حال ہے. نماز میں جو حال ہوتا ہے وہ پائیدار.
مجھے اللہ ہم سب لوگ اسے نوازے، جانتے بھی نہیں. چند رسوم کو رسوم عیشا ہے حضرت، ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے. نسبت ہے صوفیہ غنیمت کبریٰ، صوفیہ کی نسبت غنیمت ہے. رسوم عیشا ہے ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے. وہ نسبت حاصل کرو جس کی طرف توجہ ہم لوگ کو مشاعر. ماں محمد احمد صاحب تھے، عجیب و غریب نسبت کے حامل. خود اپنے شیخ کے بارے میں کہا، ماں بدر علی صاحب تھے، 114 سال کی عمر ہوئی ان کی، بلقان کی جنگ میں بھی شریک تھے. بخاری شریف یاد تھے ان کو. مولانا علی میں نے پوچھا، میرے سامنے کی بات ہے، ماں محمد احمد صاحب سے، کہ ہندوستان میں بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، آپ نے ان سے کیا تعلق پیدا کیا؟ محمد علی سے، رائے بریلی کے تھے، جامعہ ازہر کے فارغ تھے، بخاری شریف یاد تھی. لیکن میرے سامنے کی بات ہے، میں اسی گاڑی پہ بیٹھا تھا. وہاں محمد احمد سے پوچھا ایک بات کہ آپ نے شاعری کب سے شروع کر دی؟ آپ کو استاد کون ہے؟ کہا میں تو خاموش تھا، گونگا تھا، اللہ نے جاری کر دیا، کوئی استاد نہیں میرا. اور پھر پوچھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سب حضرت تھانوی فرا سبھی موجود تھے، آپ نے وہاں رائے بریلی کے تھے، وہاں رائے بریلی تو خود فرماتے تھے کہ ہم نے مولانا رائے بریلی والے کو، ماں محمد احمد صاحب کو، ایسے ہم بدر علی صاحب کو ماں محمد احمد صاحب کو وجہ سے سمجھانا جانتے نہیں تھے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ماں محمد ماں بدر علی صاحب، اللہ تعالیٰ نے حضرات کو بہت یہی بات کر رہا تھا. حضرت حکیم الامت تھانوی ایک عریضے کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، یہی ہے لکھ رہا ہے، بزرگان دین کا ارشاد ہے تو رکو الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، بہت مشہور جملہ ہے. اللہ تک پہنچنے کے راستے لوگوں کی جتنی سانسیں اتنے ہیں. اب کوئی ایک لیے سمجھتا ہے بس سب خراب، یہ بزرگان دین تو یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف گئے بس سب غلط، سب بدعت، سب شرک. یہ ہے ترک الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، یعنی جس قدر مخلوقات کی سانس ہیں خدا تعالیٰ تک پہنچے کہ اتنے ہی راستے ہیں. اصل مقصود وصول الی اللہ، اصل مقصود. سیدنا رفاعی فرماتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اعمال کو لے کر کے خدا کے دروازے پر کھڑے تھے، کوئی تلاوت، کوئی ذکر، کوئی کچھ. یہ حقیر عاجزی لے کے گیا، سب لوگ دروازے پر رہ گئے، میں آگے پہنچ گیا. عاجزی، العجز و فقری، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. العجز و عاجزی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر نہیں ہے، العجز و فقری. فقر و فقری، الفقر غلط ہے، یہ العجز و فقری، عاجزی میرے لیے فقر ہے. عاجزی جس کو اختیار نہیں کیا جاتا. بہت لکھا انہوں نے کہ سب لوگ اپنے اعمال کو لے کے دروازوں پر کھڑے تھے، سب دروازے پہ کھڑے رہ گئے، میں عاجزی لے کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ گیا. عاجزی تو سب. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دربار میں پہنچنے کے لیے عاجزی کو کہا ہے. اگر حکومت کو کہتے تو کہاں سے ہم لوگ حکومت اور مالداری پاتے؟ عاجز سب اختیار کرتا ہے، بادشاہ بھی عاجزی اختیار کر سکتا ہے، نبی جب عاجزی اختیار کر سکتا ہے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے دربار میں آنے کے لیے عاجزی کو کہا، اپنی کمتری. یہ ہے سلوک مولانا. ٹھیک، اللہ کی شکر. ہم سب لوگ اس کے پابند ہیں. طریق بدل نہیں سکتا، طریق یہی عاجزی ہی رہے گا. طریق تکبر طریق نہیں ہوگا. پگڑی باندھو، کوئی کیا ہے، کچھ حاصل کرو، اپنے کو جھکاؤ خدا کے سامنے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی.
وہاں بدر علی صاحب دیوبند فارغ تھے. کہا کہو بتلاؤ احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے؟ اپنے ان کے شیخ ان کی تعریف کرتے تھے. تو وہاں محمد احمد صاحب سے پوچھا وہاں علی میاں نے یہ سب اتنے بڑے لوگ تھے, آپ وہاں بدر علی صاحب سے کیا تعلق پیدا کریے؟ کہ ہمارا نے بڑی عمدہ بات کہی, نسبت اللہ کے عجیب نسبت کے حامل تھے, عجیب نسبت کے حامل تھے, لیکن ہم نے نسبت کی بنا پر ان کو اختیار کیا. وہاں علی میاں نے جواب دیا وہاں سے محمد احمد صاحب عجیب نسبت کے حامل تھے. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ دوسری بات مناسبت, ہم کو مناسبت اونچی ہوگی چاہے چھوٹی ہی ہو, مناسبت ہے اونچی پر پہنچے گا. میرے سامنے کی بات ہے, ہم لوگ جا رہے تھے رابعی سے کہیں ایک ٹیٹوا کون جگہ, اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں علی میاں کو حضرت تھانوی خدمت میں گئے تھے, وہاں محمد احمد صاحب رہے بھی, تعلق محمد علی صاحب سے جامع ازہر کے فارغ, حدیث بخاری شریف یاد کی زبانی, کرامات کی تھی. اپنے سدھورا میں تھے, حضرت پیدل ہی جاتے تھے وہاں, راستے پہ 2 سانپ لڑ رہے تھے. حضرت کتا کے پہنچ گئے, اب وہ دروازے پہ کھڑے تھے اپنے, یہ ان کی کرامت, وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے اپنے وطن میں, دکھا ہوا سب خود بیانی کرتے تھے, کھڑے تھے لکڑی لے کر کے, لکڑی چھڑی لے کر کے کھڑے تھے لاٹھی. وہ لکڑی اب بھی موجود ہے, وہاں گیا ہے موجود شاید قاری مشتاق صاحب کے پاس. لکڑی کہا احمد اجی کوئی لکڑی کوئی لے کے چلا کرو, ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی سانپ پڑ جائے. چلی کرامت ہوئی نہیں, کچھ ہو گیا کہ راستے میں 2 سانپ لڑ رہے تھے تو مولانا کتا کے پہنچ گئے وہاں, لیکن وہ چھڑی لے کر کے اپنے دروازے میں کھڑے تھے لاٹھی لے کے. لاٹھی کہا احمد آئیے راستے چلو تو کوئی لاٹھی چھڑی لے کے چلا کرو, ہو سکتا درمیان میں سانپ وغیرہ پڑ جائے. چلی کرامت, صاحب کرامت. مولانا موجود تھے, میں نے کہا حضرت علی ہم جائیں گے گھر. محمد علی صاحب سے کہا انہوں نے کہ ہم گھر جائیں گے. آپ جائیں گے؟ آج گھر جا رہے ہیں. کہا ابھی رک جاؤ. انہوں نے کہا کہ ابھی رکو. اسبا نکلے ٹہلنے کے لیے, دونوں مرید اور شیخ. 110 سال کی عمر ان کا انتقال ہوا. دیکھا ایک بیگ کی درمیان میں 2 ابو داؤد کی شرح, ابو داؤد کا نسخہ ہے. سیدھے جا رہے تھے, مولانا بھی اور وہ بھی ٹہلنے کے لیے نکلے تو دیکھا ابو داؤد شریف کا رقم کتاب ہے, ابو داؤد شریف 2 نسخے موجود ہیں. علی احمد لاہور میں چھپی تھی, مجھے معلوم ہوا تو تمہارے بھائی کو بھیجا تھا میں نے, قیمت دے, یہ بھی کہا قیمت دے کے. تمہارے بھائی کس کو؟ بھائی جن, تمہارے بھائی جن کو میں نے قیمت دے کے بھیجا تھا کہ لکھنؤ سے تم وہاں سے لاؤ تو لے آؤ. وہ دیکھو لے آیا ہے, ایک تم لے لو, ایک میں اپنے پاس رکھوں گا. وہ ابو داؤد سے موجود ہے ابھی. یہ کرامت, کرامت بھی کبھی بتا دینا چاہیے نا, بزرگوں کی کرامت. یہ واقعہ خود مولانا بیان فرماتے تھے, لیکن بہت عبرت کی ہے. ایک شخص آیا, نابینا تھا, ماں بدر علی صاحب نے دعا کیا, ٹھیک ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا. تو ایک اس نابینا کا جو بینا ہو گیا تھا, اس کا کوئی آدمی تھا, رشتے دار یا کوئی ساتھی, وہ ماں بدر علی صاحب کے آیا, وہ قریب ہو گیا بہت. وہ نہیں چاہتا تھا کہ قریب ہوئیے, وہ نابینا, باطن کے اعتبار نابینا ہی تھا بھی. وہ کہا حضرت یہ ہمارا دشمن ہے, اس سے آپ تعلق زیادہ نہ رکھیے, تعلق نہ رکھیے. کہا نہیں بھائی, ہم فقیر آدمی ہیں, ہمارے پاس جو بھی آئے گا اس سے ہم ملیں جلیں گے. انہوں نے کہا ماں بدر وہ فقیر, ہم تو فقیر آدمی ہیں. جو کہا اچھا اگر آپ اسے توجہ رکھیے گا تو ہماری توجہ آپ کی طرف نہیں رہ جائے گی.
کہا پھر میری بھی نہیں رہے گی، اسی وقت نابینا ہو گیا وہ. میں نے خود سنا ہے، اسی وقت نابینا ہو گیا وہ. کچھ کرامت بیان کرنا ٹھیک ہے نا، یہ کبھی نہیں بیان کر زندگی میں سنا بھی نہیں ہوگا، آپ نے بھی نہیں سنا، نہیں معلوم. خود حضرت سے ہم نے سنا ہے. وہ اچھا ہو گیا تھا، نابینا تھا، بینا ہو گیا تھا. وہاں بدر علی صاحب کی دعا سے. اب ہر آدمی کچھ دشمن ہوتے ہیں، اب بزرگوں کے یہ سب تھوڑے کی چلتا ہے. کہا حضرت اس کی طرف توجہ نہ رکھیے کیونکہ ہمارا دشمن ہے. کہا نہیں بھائی، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمارے پاس ہر کسی میں لوگ آتے ہیں، ہم کیسے ہی سب کر لیتے ہیں. کہا پھر ہماری توجہ آپ کی طرف نہیں رہ جائے گی. کہا ہماری بھی توجہ نہیں رہ جائے گی. اسی وقت نابینا ہو گیا وہ. یہ کرامت. بہرحال جس قدر مخلوقات کے سانس ہیں، خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں، اور اصل مقصود وصول اللہ. بس یہ ہے بات تھانی کا طریق. سب طریق ہے، حالات و کیفیات سب طریق ہے. بہت سے لوگوں کو حالات کیفیات مل بھی جاتے ہیں لیکن اللہ تک نہیں پہنچتے. کرامات بھی غیر ہے خدا، غیر خدا نہیں ہے. کرامات مل بھی جائے، اصل چیز سخت خوش مستی. کبھی ان کو متوجہ کر دیتا ہوں، سخت خوش مستی ولے اے بلسن بار اے راحت تا بینا شدن. بہت آتا ہے بار اے راحت تا بینا شدن. یعنی ذوف نسبت مال خلق و قوت نسبت مال خالق خواہ کسی طرح سے ہو حاصل کرو. میں اسی پر سنا رہا ہوں کہ ذوف ہے. دیکھیں یہ نہیں کہتے نسبت مال خلق ختم کرو. ذوف ہے نسبت مال خلق. مخلوق کے ساتھ نسبت رکھو لیکن کمزور رکھو، اور اللہ کی طرح نسبت کبھی رکھو. بس یہی فرق. نسبت رکھنے سے منع نہیں ہے. مخلوق ہے اور خالق ہے. ماں باپ اور ہے، بھائی بہن اور ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ ماں باپ زیادہ ہوتا ہے. انسانیت کے زیادہ حقدار پہلے ماں باپ ہیں. اللہ عبادت کے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ ہے. اور خدمت کے زیادہ مستحق مخلوق میں ماں باپ والدین ہیں. یعنی ذوف نسبت مال، اسی لیے میں سنا رہا ہوں. یہ لفظ میں نے کبھی نہیں سنا تھا. ذوف نسبت مال خلق اور قوت نسبت مال خالق. یہ طریقہ حاصل ہے کہ مخلوق سے تعلق رکھو لیکن خالق کی نسبت کے برابر نہیں. فرماتے تھے ہمارے کہ یہ ہے نیچے، یہ اوپر. اللہ کے تعلق کو یوں رکھو اور مخلوق کے تعلق کو یوں رکھو. فرماتے تھے، اپنی برادری کے لوگوں کو سمجھاتے تھے. طریق اور عمل خالق کسی طرح سے ہو، بس جس طرح اوراد اور نوافل کی کثرت اس کا ایک راستہ ہے، اسی طرح مرد اور حزن اور انقباس اور ذیق قلب و تعصف و ندامت خجلت و ان کے ساری بھی ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. صرف نوافل نہیں. مجدد صاحب کو جیل میں بھیجا گیا ہے، اور اگر میں جیل میں نہ آتا تو یہ حالات میرے نہ ہوتے. باہر اگر رہتا تو اللہ نے اس جیل کے اندر مجھ کو کیا کیا چیز منکشف فرمائی. الفت سے راستہ کھلتا ہے. کتنا یہ لفظ ہی ہم نے نہیں سنا، کل یہی سنانا تھا. پر جس طرح اوراد و نوافل کی کثرت اس کا ایک راستہ ہے، اس طرح مرض سب سے زیادہ حزن سے راستہ طے ہوتا ہے. اللہ کے قرب کے لیے سب سے اہم حزن ہے. حزن ہوگا یاد نہیں آ رہا ہے. اسی طرح مرض اور حزن اور ان کے بعد کسی سے کبھی دگی ہے، مجبور ہے، کچھ سخت بات کر دیا ہے، اور ذیق قلب میں تنگی ہے کسی بنا پر، اور تعصف و ندامت ہے، افسوس ہے، خجلت اور انکساری ہے. یہ بھی ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. جیسا نوافل اور تلاوت اور ذکر ہے، اسی طریقے قلب میں انقباض، ذیق
تنگی کسی وجہ سے ہو، یہ بھی اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ یا عہد من لا عہد لہ، حضور پہ کیفیت ہوئی تب تو یہ فرما رہے ہیں یا عہد من لا عہد لہ یا سند من لا سند لہ ان قطع رجا الا منک، یہ اللہ جس کے کوئی نہیں اس کے آپ ہے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ طریق مولانا طریق ہے، جس طرح اوراد و نوافل کی کثرت اس کا اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اس طرح مرض اور حزن اور انقباض اور ذیق قلب و تعصف و ندامت، خجلت و انکساری بھی ایک راستہ بلکہ اقرب راستہ ہے۔ جس طرح دیکھا ہے کہ نہیں مانا تو طریق ہے، حضرت تھانوی نے آج طریق کی وضاحت سب وضاحت لکھ کے بھیج دیتے ہیں، یہ کرو، جھکاؤ اپنے کو، نیستی بغدی گربلا نیستی اختیار کرو۔ اللہ سید سلیمان ندوی نے پوچھا حضرت تھانوی سے ہم کو کوئی وصیت کیجیے، نصیحت ماں تھانوی کہا آپ تو خود علامہ ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، مگر اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے وہ بتاتا ہوں کہ جہاں تو ہو سکے اپنے کو جھکائیے۔ سید سلیمان ندوی کو حضرت تھانوی نے کیا تھا، آپ تو خود عالم فاضل ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، مگر علامہ ہے، جہاں تو ہو سکے اپنے کو جھکائے۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہاں سے لے کر کے یہاں تک روتے ہی ہوئے آئے حضرت سلیمان ندوی۔ طرح نے بہت کام کیا، انہوں نے کتاب جو لکھی یومی طریقہ بھی بہت کام کیا ہے سید سلیمان نے۔ در طریقت ہر چے پیش آئد خیر اوست بر صراط مستقیم، ہے دل کسے گمراہ، اللہ کے راستے پر رہو، پہنچ جاؤ گے، کبر نہ کرو، عجب میں نہ ہو، ریا میں نہ ہو، سیدھی سادی زندگی کو گزارو اور سیدھے راستے پہ چلے چلو، یہ ہے طریقہ۔ البتہ نفس یوں چاہتا ہے کہ مجھ کو ذکر و شکر کا ثمرہ عاجل دنیا میں مل جائے، جلدی سے مل جائے، پر اے دل کوئی گمراہ نہیں۔ البتہ نفس یوں چاہتا ہے کہ مجھ کو ذکر و شکر کا ثمرہ عاجل یعنی فوراً دنیا مل جائے، تو یہ خطائے عظیم ہے۔ ذکر شکر کیے کہ یہی مل جائے کھانے پینے کے لیے، خالی کرامت بھی لوگ چاہتے ہیں تاکہ بزرگی مشہور ہو جائے، اس راستے میں بہت چیزیں سب موانے ہیں۔ اصل موقع مشاہدہ ثمرہ کا آخرت ہے، ثمرہ کا مشاہدہ آخرت میں ہوگا، یہاں نہیں ہے، یہاں تو بس چلے چلو۔ جس نے یہ نقطہ پختہ کر لیا اس کو رضا و تفویض کی حلاوت نصیب ہو گئی۔ یہ سمجھیے کہ ہم کو عمل کرنا ہے، جزا اللہ دے گا، یہ طریق حاصل طریق ہے مولانا۔ جب آپ حضرات کی برکت سے آج بیان کیا تھا، کبھی بھی میں نے وعدے نہیں کیا، ماں تھانی بھی کبھی بھی میں نے بیان کیا، حضرت تھانی پورا اب چیز سنیے، اور جو اس نقصہ سے غافل ہے عمر بھر تشویش میں رہے گا، اپنے خالی مجاہدے کو لے گا، دیکھے گا اور خدا پر نظر نہیں ہوگی تو تشویش تو رہے گی۔ مخدومہ حضرت تھانوی لکھے ہیں، جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ مختصر ہے، یہی سنانا تھا مجھے۔ مخدومہ جو کچھ میں نے لکھا ہے مختصر ہے مگر بہت جامع اور تجربے کی بات ہے، آپ شک نہ لائیے، والسلام جامع طریق کی پوری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی، چلنے کی دشوار نہیں ہے، چلے چلو، جو کچھ ہو چلے چلو، لیکن اس پر نظر نہ رکھو، نظر اللہ کی رحمت پر رکھو۔ یہ طریقہ کون ہے پوچھے، اللہ تعالیٰ۔ اب بھی دیکھیے اتنے طالبین ہیں، روز ہی آتے جاتے رہتے ہیں، یہ صرف اللہ اس کی برکت ہے۔ صحیح طریق حضرت تھانوی کا ہے، اب بھی سلسلہ چل رہا ہے ان کا۔ ہم لوگ کو بھی تھانوی کہتے ہیں، بیٹے تو میں نے 29 سال 30 سال رہا میں وہاں
لیکن وہاں یہی کہتے ہیں بھائی مولانا تھانوی ہے، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بتکلف میں نے رکھا، ہم لوگ جانتے ہی ہیں کچھ نہیں ہے، جو ہے ویسا ہے، نہ کبھی کوئی تمام نہ لالچ نہ مطالبہ، اور دور کی چیز ہے، اللہ کا اسی حال میں گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، یہ بھی دعویٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کی نعمت سے نوازے اور طریق پر چلنا آسان، پہلے سمجھا دے طریق کو، طریق پر چلنا آسان بنا دے۔ یہ بہت آپ حضرات تشریف لائے، باتیں بیان کرتے ہی رہتا ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا زیادہ خلاصہ، خود حضرت نے لکھا خلاصہ تو میں نے کیا، تو میں بھی کہتا ہوں کہ جیسا آپ تو بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ آئیے تصوف کی راہ ہمارے اس میں کتب خانے میں تھی، ایک آدمی اس کو لے کے جا رہا تھا، وہی وکیل ہے جو دیتا ہے، وہ بڑا یہ کتاب کون ہے بھائی، اس کو لیجیے، یہ سب ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا اس کو کبھی، اللہ نے اس کو ہاتھ سے ہی دلا دیا کتاب، بالکل پورے تھانوی کے جو علوم ہیں سب کا نچوڑ اس میں کر دیا ہے۔ نہیں اس کو ایک عکس کرائی لیجیے، ہمارا روپیہ بھی لگے کوئی بات نہیں، اس کا عکس کرا لیجیے، باقی رہے تو بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مولانا آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، اس کی برکت سے علامہ شاعر نے بہت لکھا کہ تم لوگ آؤ گے تب تو ہم بیان کریں گے، تم لوگ ہمارے کھیت ہو، ہم بیج ہیں، بیج کے لیے کھیت کی ضرورت ہے، جیسے کھیت کے لیے بیج کی ضرورت ہے، بیج کے لیے بھی کھیت کی ضرورت ہے، کھیت رہے تب تو وہ آپ حضرات ہمارے کھیت ہیں، ورنہ ہم کہاں بیان کرتے ہیں، لوگ رہتے تب تو بیان کرتے ہیں۔ دعا کیجیے ہم سب لوگوں کو یہ ذوق بنائے، طریق کا ذوق، اس سے بڑھ کے کوئی طریق نہیں جو حضرت تھانوی نے پیش کیا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے خود کہا 100 سال تک کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں کہیں دیکھ لیجیے اس میں 100 سال تک کی ضرورت ہے، طریق کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی کو جزائے خیر، کبھی اصول کے ساتھ رہے، ہدیہ میں بھی اصول کے ساتھ۔ اس زمانے میں 300-400 روپیہ تنخواہ لوگوں کو ہوتی تھی، تو کہتے تھے ہدیہ تم دے سکتے ہو مہینے کی 1 دن کی تنخواہ 10 روپیہ، اب مہینے میں 2 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ، اور وہ بھی شرائط کے ساتھ، اتنا رکھا جبکہ مقروض بھی ہو جاتے تھے، اپنی بیوی کا بیچ دیتے تھے، پھر لیتے تھے، پھر کہتے ہم دے دیں گے، زندگی بھر نہ کوئی قناعت کا آدمی نہیں کر رہا۔ ہدیہ آتا تھا، کیونکہ کاپی تھا نا، ڈاکیہ لے آتا تھا، کہا کہ حضرت یہ 5 روپیہ 10 روپیہ بھیج رہا ہوں، یہ آپ کو ضرورت ہو تو آپ خرچ کریے اپنی ضرورت میں، اور نہیں تو مدرسے کو خرچ دے دیے، مدرسے کو۔ تو کہا جب میں نے مدرسے کو دینا چاہتے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ تھانوی کا مدرسے کو دینا چاہا تو خیال میں تم کو بھی تو ضرورت ہے، لے لو، تم ہی لے لو، جب خود لینا چاہا تو بھائی مدرسے طالب علم ان کو دے دو، بات لکھا تمہارا ہدیہ مجھ میں تشویش ہوا ہے واپس، تمہارا ہدیہ مجھ میں تشویش واپس، اس طرح زندگی گزارا، کچھ نہیں، ایک پیسہ بھی ہے، تمہارا ہدیہ مجھ میں تشویش ہوا۔ زمانے میں کتنی کمپنیاں فیکٹریاں سب کچھ نہیں، بس اسی پر رہ گئے، قرض لیتے تھے، قرض نہیں دوبارہ کر دیا۔ وہاں وسیع اللہ صاحب رہتے کہتے دیکھو وسیع اللہ یہ ہمارے طریق کے خلاف آیا، اس وجہ سے میں اس کو واپس کرتا ہوں، خدا نے چاہا تو یہی ہدیہ واپس آئے گا اصول کے مطابق، یا کوئی دوسرا آ جائے گا۔ ماشاء وسیع اللہ صاحب جب آ جاتا ہے تو بڑا وسیع اللہ دیکھو آ گیا، عجیب طریق پیش کیا انہوں نے، استغنا کا، توکل کا، خالی وظائف کا نہیں، طریق یہ اخلاقیات کو پیش کیا انہوں نے۔ درد ذہن کے لیے کوئی تعویذ کے لیے آتا تھا 12 بجے، فوراً اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے،
وہ سور قواعد لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سر. تو ہمارے فرمایا کہ یہ 1 بجے رات میں درد ذہن ہے تو فوراً کہا کہ اب درد ذہن میں کہا کہ 12 بجے دن میں ہوگا، رات میں ہوتا ہے تو تعویذ تو اس وقت ضرورت ہے، اس وقت آئے گا. اس میں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی قانون نہیں. جب بھی ضرورت ہو آؤ ہم دیں گے تعویذ. کسی سنا بھی نہیں ہوگا، تھانوی لوگوں سے بھی نہیں سنا ہوگا. خالی یہی ہے کہ یہ کیا وہ بھگایا، یہی جو اپنے لوگوں کو بھی نہیں جانتے. وہاں تھانوی فرماتے تھے ہمارے حضرت تھانوی کے ضابطے کو لوگوں نے دیکھا لیکن رابطے کو نہیں دیکھا. یہ رابطہ تھا. 1 بجے رات میں درد ذہن کے لیے آتا ہے ملازمت کے لیے، اور اٹھتے تھے وضو کرتے، حضرت کہتے وضو کرتے تھے، لکھتے تھے کیونکہ اس میں آیت لکھی جاتی ہے تو آیت لکھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو بھی کرتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے تھانوی سے. بہرحال دعا کیجیے ہم لوگ انہی سے منسلک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے، ان کے علوم سے، ان کے معارف سے نسبت میں ہم لوگوں کو حصہ عطا فرمائے، ان کے ساتھ محشور فرمائے ہم سب کو. دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. حکیم الامت، مسلم امت اور ہمارے بزرگان دین خلفاء ہر سلسلے میں ماشاء اللہ صاحب نسبت لوگ ہیں، صاحب معرفت ہیں، سب کے فیوز و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے اور طریق پر چلنا ہم سب لوگوں کے لیے آسان فرما دے. اپنی محبت سے، نسبت اور قرب و قبول سے مشرف فرمائیے ربنا. اور ہم لوگوں کے آنے جانے کو، جمع ہونے کو اللہ کے لیے جمع ہونا ہے، اپنی اصلاح کے لیے جمع ہونا ہے. کوئی غرض دنیاوی یہاں نہیں ہے، نہ سیاسی نہ دنیاوی نہ کوئی بھی. یہ صرف خالص اللہ کے لیے ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے اور نظر بد سے بچائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.